السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز اگر آپ کو سمجھ میں آئیں تو ان کو شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایک ٹاپک کے اوپر، اس کا نام ہے حیوان، جانور۔ ہم میں سے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی حیوان، کوئی نہ کوئی جانور اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کسی گھس بیٹھیے کی طرح، اور جب وقت پڑتا ہے تو نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ ہمیں بڑا شوق ہے اپنی تعریفیں کرنے کا، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات بتانے کا، لیکن اس کی کلئی جب کھلتی ہے جب حالات سازگار ہو جائیں۔ ہم لوگ شریف اس لیے نہیں ہوتے، دیندار، انسانیت کے علمبردار اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم واقعی اندر سے ایسے ہیں، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آج تک ہمیں موقع نہیں لگ سکا، موقع نہیں مل سکا اپنے اندر کے حیوان کو باہر لا کے دکھانے کا، کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ شرابی ہیں، آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو اچھے اخلاق تو آپ کی مجبوری ہے نا، کیونکہ اگر آپ کے اخلاقی اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کو شراب پینے کے لیے ادھار پیسے کون دے گا، آپ کو نشہ کرنے کے لیے چھوٹ کون دے گا؟ تو اخلاق اچھے رکھنا تو آپ کی مجبوری ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ مسلسل دنیا کی برائی کر رہا تھا کہ دنیا میں یہ بھی برائی ہے، دنیا میں یہ بھی برائی ہے، دنیا میں یہ بھی برائی ہے۔ تو اس کے جانے کے بعد آپ نے اپنی خادماؤں سے کہا کہ اس شخص کو آئندہ میرے پاس نہیں آنے دینا۔ دنیا کی کوئی نہ کوئی رمق، کوئی نہ کوئی خواہش تو دل میں موجود ہوگی نا جو اس کی اتنی برائیاں کر رہا ہے۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہر چیز کی، گورنمنٹ کی، اس کی سب کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم یوں کرتے، ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم یوں کرتے، ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو یوں کرتے۔ یہ تمام تر اندر کے جو حیوان ہیں اسی کی کارستانی ہے، اس کو بس موقع نہیں مل رہا۔ موقع کا پتہ جب لگتا ہے جب آپ ایک امیر آدمی ہیں اور کوئی چھوٹا سا نوکر آپ کے ساتھ آپ کی حکم دوری کر دے۔ اب دیکھیں آپ کو کیسے غصہ آتا ہے۔ کوئی شخص پیٹھ میں چھرا گھونپتے جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے سینچا ہو، اب پتہ لگتا ہے کہ غصہ کہاں پہ نکلتا ہے، وہ حیوان کہاں باہر آتا ہے۔ آپ کسی بس اسٹاپ پہ اکیلے کھڑے ہوئے ہوں اور آپ کے سامنے کوئی لڑکی کھڑی ہوئی ہو، اب آپ چیک کریں کہ آپ اس کو اپنی بہن، بیٹی یا ماں سمجھ کے نظر نیچی کر لیتے ہیں، یا آپ کی نظریں اس کا طواف جب تک کرتی رہتی ہیں جب تک وہ بس میں بیٹھ کر چلی نہ جائے۔ اس اندر کے حیوان کے اوپر کام کرنا چاہیے، یہ ہم سب میں موجود ہے۔ ہم سب کے اندر گھس بیٹھی کی طرح ہے اور یہ وار کرتا ہے، اور یہ اس وقت وار کرتا ہے جب آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ اپنے ذوق میں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نیک بندے ہیں اور آپ سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کو مرتے دم تک اس بات کا یقین نہ ہو کہ آپ نیک ہیں، مرتے دم تک اس بات کا گمان بھی نہ گزرے کہ آپ منافقت سے پاک ہو گئے، مرتے دم تک پتہ ہی نہ چلے کہ آپ صحیح راستے پہ چل بھی رہے یا نہیں چل رہے، تاکہ ایک مسلسل پریشانی آپ کو لاحق کرے، ایک مسلسل فکر آپ کے پاس ہو کہ آپ کسی غلط راستے پہ تو نہیں چل رہے۔ اس سے ایک چوکیداری رہتی ہے اپنے عقائد کی بھی، اپنے اعمال کی بھی، اپنے حال کی بھی۔ ورنہ اندر کا انسان، اندر کا جو حیوان ہے، یہ ہمارے خود ساختہ انسان کے اندر مسلسل پلتا رہتا ہے، پلتا رہتا ہے، اور قیامت میں اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوگا تو آپ خود بھی ڈر جائیں گے، آس پاس جو لوگ جو آپ کو پہلے سے جانتے تھے وہ بھی ڈر جائیں گے۔ آئیے اس اندر کے حیوان کے اوپر کام کریں، اس کو مٹانے کی کوشش کریں۔ میری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ، آپ سب کا ذیشان عثمانی۔ Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.